درود پاک کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائماً ابدا۔ حضرات، آج میری گفتگو کا عنوان ہے ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء اسلام اور مسلمانوں کا کردار۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہیں ہندوستان ہمارا، اور ہر خار ہمارا ہے، ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہر پھول ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دیکھ کر گلشن کو سنوارا ہے، سو ظلم کیے تم نے ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے، ہم کو بھارت کی زمین سے اور گگن سے پیار ہے، ہم کو بھارت کی زمین سے اور گگن سے پیار ہے، جو بڑھائے پیار ایسی انجمن سے پیار ہے، ہم کو بھارت کی زمین سے اور گگن سے پیار ہے، جو بڑھائے پیار ایسی انجمن سے پیار ہے، عزت سے ہم بھی جینے کے حقدار ہیں یہاں، شامل ہمارا خون بھی قربانیوں میں ہے، اور کس نے اپنے دل کے لہو سے لالا و گل میں رنگ بھرا، کس نے اپنے دل کے لہو سے لالا و گل میں رنگ بھرا، کس نے اپنے دل کے لہو سے لالا و گل میں رنگ بھرا، جن کو ہو دعویٰ گلشن پر ہم سے آنکھیں چار کرے۔ باوقار سامعین کرام، اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی کہ ایک منظم سازش کے تحت مادر وطن سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ناپاک منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کبھی معاشی طور پر مسلمانوں کی کمر توڑی جا رہی ہے، اور کبھی سماجی طور پر کمر توڑی جا رہی ہے، تو کبھی سیاسی پلیٹ فارم پر کچلا جا رہا ہے، اور کبھی مذہبی پلیٹ فارم پر فتنہ انگیزی اور شرپسندی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اسکولوں کالجز کے کورس کی کتابوں میں بھی تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کچھ سرفرے لوگ مادر وطن کے نگہبانوں کی بھونڈی تصویریں پیش کر کے مستقبل کے علمبرداروں کے ذہن و دماغ کو زہریلا بنانے کی ناپاک جسارتیں کر رہے ہیں۔ ایسے سنگین ماحول اور پرفتن دور میں اہل علم حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کو صحیح صورتحال سے باخبر کریں، تاریخ کے بوسیدہ اوراق کو الٹ پلٹ کر سامنے لائیں، اور شہیدان محبت کی بے لوث قربانیوں کا پرچم بلند کریں، گرد آلود چہروں کو صاف اور غبار آلود زلفوں کو سنواریں، اپنی تاریخ کو زندہ کر کے آنے والی نسلوں کو جینے کا حوصلہ بخشیں، اور شہیدان وطن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے باطل پروپگنڈا کرنے والوں کا منہ توڑ جواب دیں۔ حضرات، اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، اے میری قوم تجھے عظمت رفتہ کی قسم، تجھ میں احساس کے جذبات شکستہ کی قسم، اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ حضرات،
یہ ایک مسلم الثبوت اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہندوستان کی آزادی علماء کرام ہی کے دم قدم سے متصور ہے۔ آج ہم آزادی کی جس خوشگوار فضا میں زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں، یہ علماء حق ہی کا سرفروشانہ جذبات اور مجاہدانہ کردار کا ثمرہ ہے۔ انہی کے مقدس لہو سے شجر آزادی کی آبیاری و آبپاشی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے بروقت حالات کے طوفانی رخ کا تدارک نہ کیا ہوتا تو آج مسلمان یہاں کس حال میں ہوتے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ اولاً ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود ہی نہ ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تو ان کے اندر اسلامی روح، ایمانی جذبہ اور دینی غیرت و حمیت مفقود اور ختم ہو چکی ہوتی۔ 1857 کی جنگ آزادی اور اس کا پس منظر آپ ملاحظہ کریں۔ 18ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے وجود کے ساتھ مسلمانوں کی غیرت و حمیت بھی سپرد خاک ہو گئی۔ ان کے وفات کے بعد مغل شہنشاہ اگرچہ 150 سال تک حکمراں رہے، مگر ان کے اندر جو اسلامی روح اور مذہبی اسپرٹ تھی، ان کے جانشینوں میں وہ بات رفتہ رفتہ سرد پڑتی چلی گئی۔ آپسی اختلاف و انتشار نے انہیں باہر کی دنیا سے بے خبر کر دیا۔ اسی درمیان کچھ سفید تن سیاہ من لوگ تاجر کے بھیس میں ہندوستان میں داخل ہوئے۔ مغل شہنشاہ اپنی سادہ لوحی کی بنیاد پر ان شاطروں کی چال نہ سمجھ سکے، اس لیے وہ لوگ اپنی فریب کاری سے چند ہی سالوں میں تاجر سے حاکم بن بیٹھے۔ ہندوستانی باشندوں کی غیرت انگریزوں کی بالادستی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئی، اس لیے 1857 عیسوی میں رئیس بنگال نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے زبردست مقابلہ کیا۔ اس کے بعد صلیبی استعماریت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے دوسری جنگ 1864 عیسوی میں بکسر میں لڑی گئی۔ ان جنگوں میں اگرچہ مسلمانوں کی شکست ہوئی، مگر ان کے سرفروشانہ جذبہ میں کمی نہیں آئی۔ انگریزوں کے خلاف نفرت و حقارت کی چنگاری آہستہ آہستہ شعلہ جوالہ کی صورت اختیار کرتی رہی۔ اب ہندوستانی مسلمانوں کی شکست خوردہ فوج کو منظم و مربوط کرنے کے لیے میدان کارزار میں جو مرد مجاہد نکلا، دنیا اسے شیر ہندوستان ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ اس مرد مجاہد نے جنگ کا نقشہ کچھ اس ڈھنگ سے مرتب کیا کہ جس کی بھنک سے برطانوی شاطروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستانی امراء و سلاطین کے علاوہ بیرونی حکمرانوں کو بھی اپنے پرچم تلے اکٹھا کر لیا۔ انگریزوں کی ٹڈی دل فوج سلطان کی اس فنکارانہ تیاری سے مبہوت ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس بیدار معزز نوجوان سے میدان کارزار میں کامیاب ہونا ناممکن ہے، لہذا ان لوگوں نے پھر اپنا وہی حربہ استعمال کیا جو نواب سراج الدولہ کے مقابلے میں استعمال کر چکے تھے۔ اس وقت جو ملت فروش ان کے ہاتھ آیا وہ سلطان کا معتمد خاص میر صادق تھا اور میر جعفر تھا۔ انگریزوں نے اسے کسی ریاست کی حکمرانی کے لالچ میں پھانس کر بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ نتیجتاً فرنگیوں کی طاقت قابل اطمینان حد تک بڑھ گئی۔ انہی ملت فروش افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ ادھر میسور کا وہ فرما رواے اعظم ان تمام حوادث سے بے خبر 4 مئی 1799 عیسوی کو آخری فیصلہ کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑا، مگر شومی تقدیر اپنوں کی غداری نے اس کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا اور وہ اسی مارکا میں جانے جاں آفری کو سپرد کر کے شہید اعظم کے لقب سے ملقب ہوا۔ ہندوستان کی تاریخ میں اس شیر دل انسان نے اپنی شجاعت و بہادری اور ہمت و جوامردی کے جو تابندہ نقوش ثبت کیے ہیں،
یقیناً وہ شاہراہ شہادت کے مسافروں کو نشان منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ اس جنگ میں شکست کے بعد انگریزوں کی بربریت آمیز حکومت روز بروز ترقی کرتی رہی اور مسلمان ان کے جبر و استبداد کا نشانہ بنتے رہے۔ بالآخر مسلمانوں نے اجتماعی شکل میں مغل شہنشاہوں کی آخری نشانی بہادر شاہ ظفر کے دربار کا رخ کیا، جہاں اس کی حکومت صرف لال قلعہ کی چہار دیواری تک محدود ہو چکی تھی۔ ادھر روہیل کھنڈ کے علاقہ بریلی سے جنرل بخت بھی اپنی فوج لے کر اس بہادر حکمراں کی خدمت میں پہنچ گئے اور سب ایک جگہ جمع ہو کر آخری فیصلہ کن جنگ کے لیے مورچہ بندی کرنے لگے۔ اس تیاری کی خبر سن کر ملک کے طول و عرض سے غیرت مند مسلمان اسلام کی تحقیر و تذلیل اور اپنی پامالی و بربادی کے انتقام کی خاطر ایک مقام پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کی کثرت ایک جم غفیر کی صورت اختیار کر گئی۔ اس وقت جس نفوس قدسیہ نے اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال کیے بغیر فرضیت جہاد کا فتویٰ صادر کیا، وہ علماء اہل سنت والجماعت ہی تھے۔ ان میں خاص طور سے علامہ فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا فیض احمد بدایونی، احمد اللہ شاہ مدارسی، مفتی عنایت احمد کاکوروی اور مولانا رضا علی خان بریلوی قابل ذکر ہیں۔ جہاد کے فتویٰ کا شائع ہونا تھا کہ مسلمانوں کے اندر دینی جذبات کا ایک طوفان امڑ پڑا۔ مجاہدین فن بدوش لوائے ظفر کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور بغیر کسی شش و پنج کے 10 مئی 1857 عیسوی کو میدان جہاد میں اتر پڑے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگ کی لہر پورے ملک میں پھیل گئی۔ قتل و غارت گری کی ایک نہ تھمنے والی آندھی چل پڑی، جگہ جگہ کشت و خون کا بازار گرم ہونے لگا۔ انگریز تمام جدید اسلحوں سے مسلح ہو کر ہر جہار جانب اپنی حیوانیت و درندگی کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے، اور ان کے مقابلے میں ہندوستان کے جیالے افراد سینہ تانے ہر محاذ پر انگریزوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں اگرچہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، مگر غیر مسلم فوجیوں کی شمولیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ یہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ ان کی حیثیت آٹے میں نمک جیسی تھی۔ یہ لوگ انگریزوں سے اس لیے بیزار ہو گئے تھے کہ انگریز غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے ساتھ ساتھ اب ان کے دھرم کو بھی نشٹ کرنے کے درپے ہو چکے تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ کسی نے کلکتہ اور میرٹھ کی فوجوں میں یہ بات عام کر دی کہ سپاہیوں کو جو کارتوس استعمال کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کے خول پر سور اور گائے کی چربی لگی ہوتی ہے، اور کارتوس استعمال کرنے سے پہلے اس کے خول کو دانتوں سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس بات کے منظر عام پر آتے ہی ہندو مسلمان دونوں فوجیں چراغ پا ہو کر بغاوت کے لیے تیار ہو گئیں، اور ادھر دلی میں بہادر شاہ ظفر فوجی اکٹھی کر ہی رہے تھے۔ موقع کو غنیمت سمجھ کر دونوں فوجیں اس میں شریک ہو کر بغاوت کر بیٹھی، مگر اس بغاوت کا خمیازہ صرف اور صرف مسلمانوں ہی کو بھگتنا پڑا۔ انگریز مسلمانوں سے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ چکانے آدھم کے اس جوش انتقام میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ ہندوؤں کی طرف ان کا خیال ہی نہ گیا، بلکہ انہیں اعزازی طور پر سرکاری نوکریاں ملنے لگی اور مسلمان ہر جگہ سے بے دخل کیے جانے لگے۔ مختصر یہ کہ بغاوت کی ساری ذمہ داری مسلمانوں ہی کے حصے میں آئی۔ آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، آ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ 1857 عیسوی کی جنگ کے دوران ہی انگریزوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس جنگ میں مسلمان ہی پیش پیش ہیں، لہذا ان سیاہکاروں نے مسلمانوں سے ایسا انتقام لیا کہ جس کی المناک رودات سن کر آج بھی آنکھیں چھلک جاتی ہیں اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظلم و زیادتی اور قتل و غارت گری کا وہ طریقہ اپنایا گیا کہ اگر چنگیز و ہلاکو اور ہٹلر بھی اسے دیکھ لیتے تو انگشت بدندہ رہ جاتے۔ محترم حضرات، ابھی سے کیوں چھلکتے ہیں تمہاری آنکھ میں آنسو؟ ابھی سے کیوں چھلکتے ہیں تمہاری آنکھ میں آنسو؟
ابھی چھیڑی کہاں ہے داستانے درد دل ہم نے، ابھی چھیڑی کہاں ہے داستانے درد دل ہم نے۔ حضرات، اس جنگ میں کامیابی کے بعد جب دہلی پر ان کا مکمل قبضہ ہو گیا تو انگریزوں نے فوجیوں کو 3 روز تک مسلسل دہلی لوٹنے کی اجازت دے دی۔ فوجی جو عرصہ سے اس موقع کی طاق میں تھے، اجازت پاتے ہی اہل دہلی پر ٹوٹ پڑے اور لوٹنا شروع کر دیا۔ خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ دہلی شہر جو انسانی وجود سے سبزہ بنا ہوا تھا، یک بہ یک ویران ہو گیا۔ خوشی و مسرت اور ہنسی و کہا کی جگہ خاموشی و سناٹا کا دور دورہ تھا۔ گویا شہر کا حسن و خوبصورتی لٹ گئی اور آرائش و زیبائش نظر آتش کر دی گئی۔ اب تو شہنشاہوں کے اس دل فریب شہر میں صرف اونچے اونچے قصور و محلات تھے یا بلند و بالا مینارے، تعفن آمیز لاشیں تھی یا خون کے نالے۔ دہلی شہر کی منظر کشی ایک انگریز کمانڈر کی زبانی سماعت کیجئے جس کا نام لارڈ روبرٹس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کی ابتدائی روشنی میں دہلی سے کوچ کا وہ مرحلہ بڑا ہی دردناک تھا۔ لال قلعہ کے لاہوری دروازے سے نکل کر ہم چاندنی چوک سے گزرے، دہلی حقیقتاً شہر خاموشہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمارے اپنے گھوڑوں کی سموں کی آواز کے سوا کوئی آواز کی کسی سمت سے نہ آئی تھی۔ ایک بھی زندہ مخلوق ہماری نظر سے نہ گزری۔ ہر طرف ناش بکھری پڑی تھی، ہر لاش پر وہ حالت طاری تھی جو موت کی کشمکش نے طاری کر دی تھی۔ ہر لاش تجزیہ و تحلیل کے مختلف مراحل میں تھی۔ ہم چپ چاپ چلے جا رہے تھے یا سمجھ لیجئے کہ بے ارادہ زیر لب باتیں کر رہے تھے تاکہ انسانیت کے ان دردناک باقیات کی استراحت میں خلل نہ پڑے۔ جن مناظر سے ہماری آنکھیں دوچار ہوئی وہ بڑے ہی رنج افزا تھے۔ کہیں کوئی کتا کسی لاش کا برہنہ عضو بھنبھوڑ کر کھا رہا تھا، کہیں کوئی گدھ ہمارے قریب پہنچے پر اپنی گھناؤنی غذا چھوڑ کر پھڑپھڑاتے پروں سے ذرا دور چلا جاتا، لیکن اس کا پیٹ اتنا بھر چکا تھا کہ اڑ نہ سکتا تھا۔ اکثر حالتوں میں مرے ہوئے زندہ معلوم ہوتے تھے، کسی کے ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کو اشارہ کر رہا ہو۔ گویا کہ یہ پورا منظر اس درجہ ہیبتناک اور وحشت انگیز تھا کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ہماری طرح گھوڑوں پر بھی خوف طاری تھا، اس لیے وہ بھی بدک رہے تھے اور نتھنے پھلا رہے تھے۔ پوری فضا ناقابل حد تک بھیانک تھی جو بڑی مضر بیماری اور بدبو سے لبریز تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ روح فرسا منظر تو صرف دہلی کا تھا۔ ہندوستان گیر پیمانہ پر مسلمانوں کے استحصال کی روداد ایک چشمدید انگریز مورخ کی زبانی سنیے۔ ایک انگریز کا شیوا یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان سنتے ہی گولی مار دیتا تھا۔ کیا تھا؟ ایک انگریز کا شیوا یہ ہو گیا تھا کہ مسلمان سنتے ہی گولی مار دیتا تھا۔ حضرات، عوام الناس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ پر حد درجہ قابل افسوس ہے، لیکن خاص طور سے علماء اسلام کے ساتھ جو طریقہ اپنایا گیا اس میں وحشت و بربریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انگریز چونکہ علماء کرام ہی کو بغاوت کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے، لہذا انہی کو سب سے زیادہ مشق ستم بنایا گیا تاکہ آئندہ وہ اور ان کے پیروکار اس قسم کی جرأت نہ کر سکیں۔ مگر ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرات، اس وقت ہندوستان کے مقتدر اور جلیل القدر علماء جو کثرت سے شہید کیے گئے، اس کی رقت انگیز روداد پیش کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، وقت اور حالات کی ستم زری ہمیں زبان کھولنے پر مجبور کر رہی ہے، لہذا آئیے نہایت ہی صبر و ضبط کے ساتھ اس داستان ستم کی ایک اور جھلک ایک انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کے حوالے سے سماعت کیجئے۔ سن 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریزوں نے علماء کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک ہیں۔ ان 3 سالوں میں کم از کم 14,000 علماء کرام تختہ دار پر چڑھائے گئے۔
चांदनी चौक के इर्द गिर्द दूर तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा की गर्दनें न लटकी हो। उलमा को सुअरों की खालों में बंद करके जलते हुए तनव्वरों में डाला गया। उलमा के जिस्मों को तांबों से दागा गया। उलमा को हाथियों पर चढ़ाकर दरख्तों से बांधा गया और हाथियों को फिर चला दिया गया। लाहौर की उसी शाही मस्जिद में जहां रंजीत सिंह ने अपने घोड़े बांधे थे, उसके सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया। एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। लाहौर के दरियाए रावी में 80 उलमा को बोरियों में बंद करके डाला जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बना दिया जाता। कामसिन अपना मुशाहिदा बयान करते हुए मजीद लिखता है कि मैं अपने वली के खेमा में गया, मुझे महसूस हुआ कि मुर्दार की बू फैली हुई है। खेमा के पीछे गया तो देखता हूं कि आग के अंगारे दहक रहे हैं। 40 उलमा को बेलिबास करके अंगारों पर डाला गया। कामसिन मजीद लिखता है, देखते देखते 40 और उलमा को लाया गया, उनके कपड़े उतारे गए। एक अंग्रेज ने कहा, मौलवियों, जिस तरह इन 40 उलमा को पकाया गया है, तुम्हें भी पका दिया जाएगा। तुम सिर्फ इतना कह दो कि 1857 ईस्वी की जंग में हम शरीक नहीं थे, अभी छोड़ देंगे। कामसिन तासुर से लबरेज होकर कहता है, मेरे पैदा करने वाले की कसम, किसी आलिम ने इनकार नहीं किया और न गर्दन झुकाई। सारे उलमा आग पर पक गए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये उलमाए रब्बानीन उन नुफूसे कुदसिया के जानशीन हैं जिनके अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर इकबाल ने कहा था, सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मोहतरम सामीन इकराम, बयान करदा तफसीलात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा सादिर करने वाले उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ही थे। हजरात, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं उन उलमाए कराम के तारीखी किरदार को पेश करके मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उन्हीं उलमा में इकराम में से जिन्होंने जिहाद का फतवा जारी किया था, एक नाम है अल्लामा फजल हक खैराबादी का। आप जंग आज़ादी के सबसे अजीम हीरो हैं। हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी जंग आज़ादी के सबसे अजीम हीरो हैं। इनकलाबी सरगर्मियों की पादाश में आप बागी करार दिए गए। 1859 ईस्वी में लखनऊ में मुकदमा चला। आपकी शोहरत व मकबूलियत के पेश नजर उम्मीद यही थी कि बरी कर दिए जाएंगे, मगर आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर भरे मजमा में 1857 ईस्वी की जंग में शिरकत का एतराफ किया, जिसकी वजह से आपकी रिहाई मनसूख हो गई और आपको काला पानी रवाना कर दिया गया। जिस दिन आपके मोतक़िदीन रिहाई का परवाना लेकर काला पानी पहुंचे, उस दिन आप इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। उन्हीं में से एक नाम है मौलाना सैयद किफायत अली काफी का। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा मुरत्तिब करने वालों में आपका नाम सरे फहरिस्त है। कई मोर्चों पर आपने अंग्रेजों को शिकस्त दी। मुरादाबाद पर जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त आप गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें नाजनीन पर गरम गरम अस्तुरी फेरी गई, जख्मों पर नमक छिड़का गया। इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए अंग्रेजों ने हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर नाकाम रहे। आखिरकार मुरादाबाद के एक चौक में बरसरे आम को तख्तादार पर लटका दिया गया। जब आप फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डालने जा रहे थे तो उस वक्त आपके होठों पर तबस्सुम रक्सा था और ज़ेरे लब बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पाक का नजराना पेश फरमा रहे थे। उस नात का मक्ता ये है, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी व लेकिन हश्र तक, नाते हजरत का जबानों पर असर रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर असर रह जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने जंग आज़ादी में कौलन फ़ेलन अमलन हर तरह से हिस्सा लिया। उन्हीं नामों में से एक नाम मौलाना मुफ्ती रजा अली खां बरेलवी का है।
آپ نے جنگ آزادی میں قولاً فعلاً عملاً ہر طرح سے حصہ لیا اور شجاعت و بہادری کے انمنٹ نقوش چھوڑے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ عمر بھر انگریزوں کے خلاف نمبر آزما رہے۔ آپ ایک بہترین جنگجو اور سپاہی تھے۔ لارڈ ہیسٹنگ آپ کے نام سے سخت ناراض تھا اور جنرل ہیڈسن جیسے برطانوی جنرل نے تو آپ کے سر پر 500 روپے کا انعام رکھ دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ اپنے ناپاک منصوبہ میں عمر بھر ناکام رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہی میں سے ایک نام شہید ملت مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی کا ہے۔ ملک و ملت کے اس سپوت کا نام ہے مولانا احمد اللہ شاہ مدارسی، جنہوں نے ملک کے مختلف مقامات پر علم جہاد بلند کیا اور مجاہدین کی سربراہی فرما کر انہیں جذبہ آزادی کا کھوگر بنایا۔ ٹونک، گوالیار، آگرہ، دہلی اور کانپور، فیض آباد کی سرزمین پر آپ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ انگریز آپ کے نام ہی سے خائف تھے۔ 1204 ہجری میں دریائے شور کے ساحلی علاقہ چنیا پٹن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نواب سید محمد علی سلطان ٹیپو کے مقربین میں سے تھے۔ مولانا احمد اللہ شاہ صاحب نے اپنی پوری زندگی انگریزوں کی مخالفت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا ہے کہ 13 ذی القعدہ 1275 ہجری کو لڑتے لڑتے میدان کارزار ہی میں شہید ہو گئے۔ انہی میں سے ایک نام مفتی صدر الدین خان آزردہ کا ہے۔ مفتی صدر الدین خان آزردہ تحریک آزادی ہند کی خشت اول کی حیثیت جس عظیم المرتبت شخص کو حاصل ہے اسی کا نام مفتی صدر الدین خان آزردہ ہے۔ انہوں نے ہی فتوی جہاد مرتب کیا اور لوگوں کو اس طرف مائل فرمایا۔ اس وقت آپ دہلی میں صدر و صدور کے عظیم منصب پر فائز تھے۔ علم و فضل کے بحر بے کراں اور تقوی و طہارت کے جبل استقامت تھے۔ انگریزوں کے لیے ہمیشہ شمشیر آبدار بن کر چمکتے رہے۔ آپ نے اس وقت تک سکون کی سانس نہ لی جب تک کہ راہی ملک کے بقا نہ ہو گئے۔ انہی میں سے ایک نام ہے مفتی عنایت احمد کاکوری اور ان کے علاوہ بے شمار نام ہے۔ مولانا عبد الجلیل شہید علی گڑھی، مولانا فیض احمد عثمانی، رسول بخش کاکوری، مولانا وحاج الدین جیسی سینکڑوں ایسی نابغہ روزگار شخصیت ہیں جن کی عظیم الشان قربانیاں تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ یہ مقام ان تمام تفصیلات کا متحمل نہیں۔ حضرات محترم، آج کی اس باوقار محفل میں مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ آج منصوبہ بند انداز میں جس طرح سے مسلمانوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے اس کے پیش نظر ہمیں بیدار رہ کر اپنے اسلاف کی روشن و تابندہ شخصیات کو اجاگر کرنا چاہیے اور آنے والی نسل کے دل و دماغ میں ان کی عقیدت و محبت اور عظمت و قربانی کی شمع جلانی چاہیے اور شر پسند افراد کے باطل منصوبوں کو خاک میں ملانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی